چلیں جی اب اس کی تفسیر کریں گے۔ آیت 91 یہ بھی کنٹینیوشن ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے ان آیات میں بھی، اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا تھا کہ نازل جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمان لے آؤ، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اب نازل کیا اس پر بھی ایمان لے آؤ، اور یہ خطاب بیسیکلی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود سے ہے کہ ایمان لے آؤ جو نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے بما انزل الینا، جو ہم پر نازل کیا گیا تھا، ویکفرون بما، اور باقی سب کا انکار کر دیں گے بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ جو ہم پر، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل کیا گیا اس پر تو ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ جو بکس ہیں اس پہ ہم نہیں مانتے، نہ ان کے پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ یہ تھی بات یہودیوں کی، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً، اور وہ تصدیق بھی کر رہا ہے، لِمَا مَعَهُمْ، جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کی وہ کنفرمیشن کے لیے آیا ہے۔ اور اگر ایسی ہی بات ہے کہ تم صرف وہی بات ماننا چاہتے ہو جو تمہارے نبی پر نازل کی یا تم پر نازل کیا گیا، تو پھر کل فالما فرما دیجئے پس کیوں تقتلون انبیاء اللہ، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا، کیوں تم قتل کرتے رہے ان انبیاءوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مبعوث کیے تھے اس سے پہلے، اگر تم واقعی اپنے آپ کو ایماندار اور ایمان والا سمجھتے ہو۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پر اتارا گیا، وہ الحق، اور وہ تصدیق کر رہا ہے قرآن پاک، اس کو نہیں مانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کیوں تمہیں عداوت ہے قرآن پاک سے، ان کو قرآن پاک حالانکہ کنفرم کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ یہودیوں کو گروہی تعصب تھا، باعث تھے، جو ہمارا ہے وہی اچھا ہے وہی صحیح ہے، اسی کو مانیں گے، یا خاندانی روایتوں کا رد ہے یہ آیت۔ دین میں فرقہ واریت اور گروہ پرستی اور چند باتوں کو لینا اور باقیوں کو انکار کرنا درست رویہ نہیں ہے، تو یہ رویہ تھا یہودیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی باتوں پر ایمان لا رہے ہو اور جو صحیح ہے اس کے علاوہ وہ نہیں مان رہے ہو، تو اس دلیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ اچھا اگر اپنا ہی ماننا ہے تو اپنے ٹائم پر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کر رہے تھے۔ اب اس آیت سے جو دوسری بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ رد کیا ہے، تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرے تو دلیل کے ساتھ اس کا رد ضروری ہے۔ دلیل موجود ہے کہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تم نے، اصل بات یہ ہے کہ تم کو حق ہی اچھا نہیں لگتا، تم حق کے خلاف ہو، اصل میں تم حق کی مخالفت کر رہے ہو، حق کے دشمن ہو، حق کا اعتراف اور قبول نہیں کرنا چاہتے، اور حق کا اعتراف اور اس کو قبول کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ بھی وہی ہوتا ہے جو حق کو قبول کر لے، چاہے وہ اس کو جہاں سے بھی ملے، دشمنوں سے، دوستوں سے، کسی اور گروہ سے، کہیں سے بھی جب حق ملے جائے تو اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 92 وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور جب تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ، جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے اور ساتھ میں کیا لائے، کلیئر پروفس، بینات، کھلی نشانیاں لائے، پھر اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا، بچھڑے کو بنا لیا معبود، تو کتنے بڑے ظالم ہو تم۔ اب یہاں پر خطاب بنی اسرائیل سے ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے نشانیات اور معجزات اور کلیئر پروفس کے ساتھ بھیجا تھا، ید بیضا، سمندر کا پھٹ جانا، عصا، اس طرح سے اور بھی سمندر اور من و سلویٰ، بہت سارے پروفس ان کو دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی ڈانٹ پلا رہے ہیں اس آیت میں، کیا تم کو یقین نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب؟ پھر تم نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے 30 ڈیز کے لیے تورات کو لانے کے لیے، تو اپنے ہاتھوں سے بنا کر بچھڑے کو، سونے کا بچڑا بنا کر سامری کے کہنے پر اس کو معبود بنا دیا۔ سامری نے قوم کو بہکایا اور وہ بہکاوے میں آ گیا، لہٰذا یہ بچڑا تمہارا الہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، سامری کا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب کیونکہ دیر ہو چکی ہے، 30 ڈیز کا کہہ کے گئے تھے اور 40 ڈیز میں کنورٹ ہوا وہ سیشن، کنڈکٹ جو سیشن تھا وہ 40 ڈیز میں ہوا، تو وہ جو 10 ڈیز وہ نہیں بتا گئے تھے، ان 10 ڈیز کو بیس بنا کر سامری نے بہکایا قوم کو اور کہا کہ اب موسیٰ نہیں آئیں گے، موسیٰ اب نہیں آنے کے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا، جب ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں یہ لوگ تھے اور یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ ہیلپ کرا رہے تھے، ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے، وہ بھی نبی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، we will not cease to worship it until
موسیز ریٹرن ٹو اس، ہم اس وقت تک اس بچھڑے کی بودا نہیں چھوڑیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے۔ تو یہ ان کی ہٹ درمی تھی۔ پچھلی آیت کو اس کے ساتھ ملائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیکھ رہے ہیں، دیکھو تم نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو نمبر 1 دعوے کا رد کیا، اصل میں تم لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ نمبر 2 شرک کی وجہ سے ظالم ہو گئے، اور قرآن پاک میں ہی بتایا گیا ان الشرک لظلم العظیم، بچھڑے کو معبود بنانا، ڈٹھائی کے ساتھ الہ سمجھنا، یہ بہت بڑی ظلم تھا، سرکشی اور حماقت کی حد کو پہنچی ہوئی تھی ان کی۔ اور اگر ہم اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ہمارے ہی کتنے ہی بت اور کتنے ہی الہ، کتنے غیر اللہ کے ساتھ ہم رغبت اور محبت رکھتے ہیں، اور کتنی ہی چیزیں ہیں جن کو ہم حق کے علاوہ اگر پریفر کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور آیت نمبر 93 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب تم سے پکا وعدہ لیا، کیسے لیا؟ ڈٹھائی جب حد کو بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کا مظاہرہ کیا اور ایک پہاڑ کو اٹھا کر وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو تمہارے سر پر اٹھایا اور پھر تم سے وعدہ لیا کہ اب اس کتاب کو لو۔ پکا وعدہ کیسے لیا؟ ایمان کیا لیا پکا وعدہ؟ کہ تم ایمان لاؤ گے تورات پر، صرف ایمان نہیں لاؤ گے بلکہ اس پر عمل بھی کرو گے۔ کوہ طور کو بلند کیا، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے تورات کو وہ بھلا بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع پر زبردست جھنجھوڑ اور ڈانٹ پلائی۔ اور نمبر 1 کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ مضبوطی سے پکڑ لو اس کو جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی کہ تورات۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ تصدیق کرو اس کو، سمجھو اس کو اور اس پر عمل کرو۔ اس معاملے میں ایک سستی اور کوتاہی کا شکار نہ ہو جانا، یعنی کہ کتاب کے لیے کنفرمیشن بھی دی جا رہی ہے اور سختی سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ادروائز تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، تو اس کتاب کو لازمی پکڑو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ماں باپ ہم پہ سختی بچوں پہ کرتے ہیں کسی بات کے لیے کہ یہ ان کے لیے لینا بہت ضروری ہے، ادروائز یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسے ہمیں اکیڈمک ہمارے کیریئر کے بارے میں یا پھر ہماری ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بالکل اسی طرح کا رویہ بنی اسرائیل کے ساتھ رکھا کہ یہ ہلاک نہ ہو جائیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانیں، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں سستی نہیں کرنی، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کتاب کو لے لو، یعنی کہ پورے ارادے اور پکے ارادے کے ساتھ اس کو لو۔ اور دوسرا کیا کہا؟ وَاسْمَعُوا، اور سنو، تو سننے میں عمل کرنا بھی ساتھ آئے گا۔ جو کہا جا رہا ہے کہ مان لو اس کو اور جواب بھی دو۔ زبان سے کہا سمینا، اب ان کا کیا رویہ تھا؟ قالوا سمینا وعصینا، اب بنی اسرائیل کا کیا رویہ تھا؟ زبان سے کہا سمینا، تم نے سن لیا، اور عمل بھی اس پہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، اور انہوں نے عمل نہیں کیا اس پہ، نافرمانی کی، جو کہا گیا تھا وہ کر نہیں دکھایا، یعنی کہ عمل کر کے نہیں دکھایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل کے اندر پلا دی گئی، اتار دی گئی، رسا بسا دی گئی محبت کس کی؟ العجل، بچھڑے کی، بچھڑے کی محبت، اور پلائے گئے ان کے دلوں میں بچھڑا، یعنی کہ بچھڑا ان کو پلایا گیا۔ بچھڑا کیا؟ محبت بچھڑے کی پلائی گئی، ان کے دلوں میں سرایت کر گئی محبت۔ اور دیکھیے جس کو پیتے ہیں ہم، وہ کیا؟ پانی، اور پانی جب پیتے ہیں تو ہماری سچویشن اور فیلنگ بالکل چینج ہو جاتی ہے اپنی باڈی کی، یعنی کہ ڈرنک کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے پانی کا، تو وہ ہمارے روئیں کو متاثر کرتا ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ خشک زمین پر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے، سخت جمیز اور وہ پانی اس مٹی کے اندر ایسا خلط ملط ہو جاتا ہے، یا مٹی کو یا آٹے کے اندر جب ہم پانی ملاتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے کنڈیشن چینج کر لیتا ہے، اور پھر اس پانی کو اس میں سے نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ پانی جذب ہو جاتا ہے، مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، آٹے کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو نکال کر مٹی کو نچوڑ کر الگ نہیں کیا جا سکتا، تو پانی الگ نہیں ہوتا۔ تو محبت کسی چیز کی جب انسان کے دلوں میں چلی جاتی ہے تو وہ رچ بس جاتی ہے، اور پھر دل سے نکالنا مشکل اور ناممکن سا عمل ہوتا ہے۔ محبت ایسے پانی ہے جیسا کہ وہ اندر کنورٹ ہو گئی، اور ڈالی کیوں ڈالی گئی؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے، اور یہ وجہ بھی ان کی اپنی تھی کیونکہ یہ لوگ انکار کر رہے تھے، بار بار اس چیز کا انکار کر رہے تھے جس میں ان کا اپنا ہی فائدہ تھا۔ اب ان کے دلوں میں محبت ڈالی گئی ان کی آزمائش کے لیے، ان کی سزا کے لیے، ان کے سچویشن کے لیے، اس میں مبتلا کر دیے گئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا کیسا ایمان ہے، یہ
خطاب بنی اسرائیل خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود سے، اور بلیم کر رہے ہیں ان کو۔ یہ لوگ اپنے آباء اجداد کے کاموں پر فخر کرتے تھے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ یہود، اس وقت کے جو یہود تھے، ان لوگوں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، ان سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کاموں کو سے خوش ہوتے تھے، ان کو وہ ڈینائی نہیں کرتے تھے، کنڈیم نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ اور وہ ظالموں کے ساتھ دینے والا بھی آپ کو پتہ ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور قتل کا ساتھ دینے والا قاتل ہوتا ہے، چوری کے ساتھ دینے والے کو سزا وہی ملتی ہے جو چور کو ملتی ہے۔ اس طرح غلطیوں پر روکنا نہیں الممکن ہمارے لیے فرض ہے، اس لیے فرض قرار دیا گیا۔ جب کوئی غلط کرے تو ہم اس کو روکیں گے، اگر ہم اس کو نہیں روک رہے ہیں تو پھر ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہود کا بھی یہی حال تھا، ایک تو ان لوگوں نے غلطیاں کی، ان کے آباء و اجداد نے، اب وہ آباء و اجداد کو وہ ڈینائی نہیں کر رہے، کنڈیم نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، براہ راست انہوں نے غلطیاں نہیں کی مگر اس قوم میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد نے جو کیا اس کو سراہتے تھے، ملامت نہیں کرتے تھے، کیونکہ برائی کو برا نہ سمجھنا بھی برا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو بلند کر کے کہا کہ بہت بڑی طاقت کا وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کا پروفز آج دیکھیے، کتنے ایک volcanoes پھٹ جاتے ہیں، جزیرے نمودار ہو جاتے ہیں نئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی سمندر کو موڑ سکتے ہیں، زمینوں کو بنا سکتے ہیں، تو اس وقت بھی پہاڑ کو اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قدرت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے صرف یہی ہے کہ کن کہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ خذوا ما آتیناکم، اور کہا کہ تم اس کو لو۔ تو اس کی تیسری بات کیا نکلتی ہے کہ کتاب کو قوت سے لو، مطلب دل کی مضبوطی، عزم ارادے کے ساتھ مضبوط، کسی حال میں مت چھوڑنا اس کو، دین پر عمل کرنا۔ المومن القوی خیرا، جو قوی مومن ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کہا گیا ہے احادیث میں۔ اور یہ قوی ہونا کیا ہے؟ دل کا جذبہ ہونا، اندر کی قوت، ڈٹرمنیشن ہونا، دین کے حکم پر کس طرح سے عمل کر لیتا ہے، دین کے حکم کیسے لیتا ہے، اور جو دین میں جو فائدہ دے اس کے لیے حریص ہو جاؤ، یعنی کہ جو دین کے لیے حکم ملے اس کے لیے حریص ہونا۔ نمبر 4 پر کیا کہا گیا؟ واسمعوا، مزید بھی سنتے رہو، سنو اور جواب دو اور اس پر عمل بھی کرو۔ اور وجہ کیا بنی تھی؟ کسی اور چیز کی محبت دل میں رچ بس گئی تھی۔ نہ ماننے کی، نافرمانی کرنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ کہ دل میں محبت کسی اور کی رچ بس جائے۔ ہمارے لیے کیا ہے، جب ہم صحیح بات کو کیوں نہیں مان سکتے؟ ہم جاننے، آج بھی مسلمان جاننے کے باوجود جانتے ہیں کہ یہ دھوکہ غلط ہے، چوری غلط ہے، ڈکیتی غلط ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، برائی کرنا، ناانصافی کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب برا ہے، جانتے ہیں، پھر بھی برائی کیوں کرتے ہیں؟ دل سے مانتے ہیں، سمعنا، سن لیا ہم نے، مانتے ہیں بالکل صحیح ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، اسینا، نافرمانی کرتے ہیں۔ اذانوں کے ٹائم پہ پتہ نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھ سکتے، اسینا، نافرمانی کرتے ہیں۔ تو کیوں ڈس اوبے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دل کے اندر کسی اور چیز کی محبت اندر بیٹھ چکی ہوتی ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایسا اجل، ایسا بچھڑا، ایسا کاف، ایسا بت موجود ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ اتنا ڈوب جاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی فرمانی سے روک کے ہمیں آج ہماری کام، ہمارا جاب، ہمارا مال، ہماری اولاد، یا کوئی بھی ایسا پیشن جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روکے، تو یہ ہمارا کاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو روکے وہ ہماری ویکنیس ہے۔ اجل کسی کا ٹی وی ہو سکتا ہے، کسی کا میڈیا ہو سکتا ہے، کسی کا مال ہو سکتا ہے، ہر کسی کا ڈیفرنٹ اجل ہے۔ تو یہ اجل کیا ہے؟ ایک رکاوٹ ہے، ہمارے نیکی کے عمل میں رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹ ہمیں عمل کرنے سے روکتی ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن عمل ہم نہیں کر سکتے۔ تو کون سا عمل ہے جو ہمیں اللہ کی محبت کی جگہ لے لے؟ تو یہ ٹیسٹ، ہمارا ٹیسٹر ہمیں لگانا پڑے گا کہ نماز ٹائم اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا اجل ہے۔ اجل کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بکفرہم، ہمارے کفر کے سبب، کچھ خاص چیز کی محبت جو اللہ سے ہمیں دور کر دے، فتنے میں پڑ جانا، یہ ہے انسان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ کفر کی سزا کیا ہے؟ کہ ایسی چیز کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں جن سے ہم اپنی اچھائی، اپنی نیکی، اپنے صحیح راستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کا صحبت اثر انداز ہوتی ہے، ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ اب جو کفر کا جو سبب بنا، کفر کیا سبب بنا؟ ان کا جو ماحول تھا ارد گرد، ہمارے جو ماحول ہے وہ ہم چینج کریں گے تو اس کے اثرات چینج ہو جائیں گے۔ اگر ہم کفر کے ماحول میں رہیں گے تو ہم بکفر ہی سبب سے ان محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ زبان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جب تک عمل اس کا ساتھ نہ دے۔ انسان کو حق نظر آئے تو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ حق کو ریجیکٹ کرنا، رد کرنا، حق کا انکار کرنا کفر ہے۔
ٹھیک ہے، ایک بار پھر رپیٹ کروں گی کہ حق، انسان کو حق نظر آئے تو قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ اپنے سے ہو، دشمن سے ہو، غیر سے ہو، باہر سے ہو، کیونکہ حق کو ریجیکٹ کرنا، رد کرنا، حق کا انکار کرنا کفر ہے، اور کفر کے سبب کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے، اور جب وہ سما جائے تو پھر ہمیں صحیح چیزیں نظر نہیں آتی، سننے کے باوجود بھی ہم نافرمانی کر جاتے ہیں۔ انسان کے اندر ایسی چیز کی محبت بھر جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ ایمان عمل کا محرک ہے، موٹیویشنل فیکٹر ہے، جس طرح سے بیج محرک ہے ایک درخت کا۔ جب ایمان ہوگا تو عمل ہوگا۔ 94 قل ان قانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ۔ اچھا، تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے علاوہ تمہارے لیے ہے، تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، مزید دعوے کا رد کیا گیا ہے، خیال کا توڑ کیا گیا ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباہم، یہود کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، مگر ایام معدودات، چند دن گنتی کے ہیں۔ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے۔ تو یہ آج مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے، ہم کچھ بھی عمل کر لیں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر سچے ہو، دنیا میں کم اور آخرت میں زیادہ رہتے ہو، تو اس کے لیے زیادہ محنت کر رہے ہو، آس پاس کے لوگ جو ہماری پذیرائی، اجر، ڈٹرمنیشن، ہماری کوششیں، ایفرٹ ساری اور ریوارڈز سارے ہم کہاں چاہتے ہیں؟ آخرت میں چاہتے ہیں، تب تو ہم تمنا کریں گے موت کی۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہماری زندگی کے ارد گرد کی تمام ہماری جو کوششیں ہوں گی اور جو ہماری ایفرٹس ہوں گی وہ کس کے لیے ہوں گے؟ دار الآخرت، آخرت کے لیے ہوں گی۔ پھر ہم موت سے نہیں ڈریں گے۔ مومن کو موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز اس لیے کرتا ہے کہ اسے آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا، دنیا میں اس کے لیے پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اور کیا چیز روکتی ہے ہمیں، یا یہود کو کیا چیز روک رہی تھی کہ وہ تمنا نہیں کر رہے تھے موت کی؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں ایسا عمل ہی نہیں کیا، اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے آگے آیا وَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا، ایسی وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت، کہ انہوں نے پٹ فارورڈ، آگے کیا بھیجا ہے، ایسی چیزیں بھیجی ہیں، ایسے عمل بھیجے ہیں، ایسے ایفرٹس بھیجی ہیں جو آگے جس کا اجر نہیں ملے گا بلکہ ان کی سزا کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی جانتا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ ایک چیز جو روکتی ہے ہمیں تمنا کرنے سے موت کی اور دعویٰ کرنے سے، وہ ہمارے قدمت آئی ہیں ہوتی ہیں، جو ہم نے چیزیں آگے بھیجی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پازیٹیو ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں ہمارے لیے بہترین تیار ہے تو ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ انسان موت کی تمنا نہیں کرتا، موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں کہ کہا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کو جب زندگی زیادہ دی جاتی ہے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے یا پھر اچھے گڈ ڈیڈس کی توفیق دیتا ہے تو عمل زیادہ ہو جاتے ہیں تو اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ حریص ہیں، احرص الناس، زیادہ حریص لوگ ہیں، دنیا کی زندگی پر حریص، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے والے مشرکین ہیں۔ مشرکین سے زیادہ شدائی کوئی نہیں ہے دنیا کی زندگی، کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں بھیجا ہوا۔ اور آگے کیا فرمایا گیا؟ اگر ان کو مزید 1000 سال بھی دے دیے جاتے، حالانکہ پھر بھی عذاب کیا ہے؟ رد نہیں ہوگا۔ یہ اگلی آیت میں اس کی تفسیر آئے گی۔ تو ان آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ بنی اسرائیل زندگی کی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، قوم ہے، اور طویل زندگی عذاب سے نہیں روکتی ہے، اور ایک نیک عمل اور اطاعت کے ساتھ اگر ہمیں عمر عطا کر دی جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ای الانسان خیرم، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جس کو لمبی عمر دی گئی اور اس نے اسے عمل کیا اور نیک عمل کیا۔ اور سب سے برا انسان کون ہے؟ جس کو لمبی عمر دی گئی اور اس نے برائیاں کی اور گناہ کی طرف زیادہ راغب رہا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی 91 سے 95 تک تفسیر، آگے انشاءاللہ پھر کریں گے۔